السلام علیکم دوستو، حسب وعدہ حاضر ہوں۔ آج سورہ بقرہ۔ کل ہم نے بات کی تھی آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے بارے میں، کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے لایا گیا اور پھر ٹیسٹ کے لیے، امتحان کے لیے کچھ چیزیں بھی سامنے رکھ لی گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، انبئونی، مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پھر آدم علیہ السلام سے کیا کہا گیا؟ قال یا آدم انبئہم باسمائہم۔ یہ ایک بہت باریک سا فرق ہے، اس میں ایک باریک نکتہ ہے اس میں، اور وہ میں کل سمجھا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا، علم ودیت کیا۔ اس کے بعد فرشتوں سے اس کا مقابلہ ہوا۔ جب فرشتوں نے وہ جب فیل ہو گئے، انہیں پتہ نہیں تھا ان چیزوں کا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب ان فرشتوں کو تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یعنی یہاں پہ ایک درجہ دیا گیا آدم علیہ السلام کو، ایک استاد کا۔ کیوں دیا گیا؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا۔ تو وہ علم کی جو اہمیت، اس پہ بات کر رہے تھے ہم کل۔ اس میں مسئلے نکلتے ہیں، مگر ہم مسئلوں سے ہٹ کر کے قرآن کا جو اصل مقصد ہے، ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ قرآن جو ہم لوگوں کے لیے اتارا گیا، اتنے 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر، نبی، رسول، یہ جو آئے، یہ کس کے لیے آئے؟ یہ آئے میرے لیے، آپ کے لیے۔ اور یہ جتنے بھی آسمانی کتب یا صحیفے یہ اترے، یہ کس کے لیے اترے؟ میرے لیے، آپ کے لیے۔ یہ جو قرآن اترا ہے، یہ کس کو ہدایت دے رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو۔ تو مجھے اور آپ کو اس کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی احادیث ہیں جو علم کے متعلق ہیں۔ دیکھیں، جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں، جب کفار قیدی بنے، کفار مکہ جب قیدی بنے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کیا شرط رکھی؟ ایک چیز یاد رکھنی ہے آپ نے، کہ وہ اللہ کے انکاری تھے۔ اسی بات پہ جنگیں ہو رہی تھیں، اسی بات پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی تھی۔
تو اس وقت بھی وہ جنگ میں قیدی بنے تھے، تو جن کے پاس تو فدیہ تھا انہوں نے رقم دے کر کے خلاصی حاصل کر لی، اور جن کے پاس فدیہ نہیں تھا ان کو کیا کہا گیا کہ آپ اگر اس قید سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک ایک نے 10 بندوں کو، 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا ہے، علم سکھانا ہے۔ اب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ یہ علم قرآن کا علم تھا، ایک علم تھا، لکھنا پڑھنا سکھانا تھا ان کو، اور جو ان کے پاس مطلب ہے ان کو استاد بنایا گیا کہ بھئی تمہیں لکھنا پڑھنا آتا ہے تو تم ان کو سکھاؤ۔ اس طرح سے علم کی جو افادیت ہے وہ یہاں پہ ظاہر ہوتی ہے۔ اور فرشتوں سے جو کہا جاتا ہے، اب دیکھیں ابھی اگلی آیت میں یہ جو فرشتوں سے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا ہم نے یا میں نے فرشتوں کو، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، یعنی یہ جب ٹیسٹ ہو گیا اور آدم علیہ السلام کا علم ظاہر ہو گیا کہ اس کے پاس علم ہے، تو اور وہ جیت گیا، اس کو یہاں پہ استاد کا مقام مل گیا، تو اب فرشتوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، ما سوائے ابلیس کے، ابلیس جس کا اس وقت نام تھا عزازیل، اور وہ فرشتوں میں رہتا تھا، ابلیس اب بن گیا، الا ابلیس ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، تکبر اپنے نسب پہ کیا، اپنے علم پہ کیا، اگرچہ ابلیس بھی اس مجلس میں شامل تھا۔ یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو مقابلہ ہو رہا تھا یہاں ابلیس بھی شامل تھا، مگر اس سے بھی جواب نہیں بن پڑا تھا، اسی لیے تعظیماً آدم علیہ السلام کو سجدے کا آرڈر دیا گیا، اور وہ آرڈر اس نے نہیں مانا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، میں تو بڑا عالم و فاضل ہوں، میں اس سے افضل ہوں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں گا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور بن گیا وہ انکار کرنے والوں میں سے، ہو گیا وہ کافروں میں سے، یہاں وہ ایمان والوں سے نکل گئے کافروں میں شامل ہو گیا۔ اب یہ افادیت جو ہے علم کی، یہاں ہمیں اس دنیا میں یہ حاصل کرنی ہے۔ ہماری جو قرآن جو اتر رہا تھا تو سب سے پہلی آیت جو اتری تھی وہ کون سی تھی؟ اقرا،
اقرأ باسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو، پڑھنا شروع کرو اللہ کے نام کے ساتھ، اس اللہ کے نام کے ساتھ، اس رب کے نام کے ساتھ، اس پالنے والے رب کے نام کے ساتھ، اس تمہاری تخلیق کرنے والے رب کے نام کے ساتھ، جس نے تمہیں بنایا، جس نے تمہاری تخلیق کی۔ پڑھو۔ اگر تم نے کچھ بننا ہے، اگر تم نے سیدھا راستہ پہ چلنا ہے، اگر تم نے ہدایت پانی ہے، اگر تم نے اس دنیا میں کوئی مقام پانا ہے، اگر تم مسجود ملائکہ بننا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اس جہان میں آپ کو عزت ملے، اس جہان میں یہ سارے تمہاری تعظیم کریں، تو پڑھو، علم حاصل کرو۔ اور آج دیکھ لو علم کن کن لوگوں کے پاس ہے، وہ کہاں کہاں ہے، کن ملکوں کے پاس ہے، وہ آج کہاں پہ ہے، اور جو اس کو بائی پاس کرتے جا رہے ہیں وہ کہاں پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کے موجود ہونے کے باوجود ہم بھکاری بن رہے ہیں، ہماری کہیں بھی عزت نہیں ہو رہی ہے۔ ہم جس ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں ہمیں کن نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ علم، سب سے پہلے ہم نے علم کو حصوں میں تقسیم کر دیا، یہ جناب یہ نیک علم ہے، یہ بد علم ہے۔ خود اپنے آپ کو نیک بناؤ، پہلے اپنے نفس کو، پہلے اپنی خواہشات کو، اس کو اللہ کے تابع کرو۔ اس کے بعد ہاروت و ماروت اگر آئیں، وہ آپ کو علم سکھائیں، تو وہ بھی آپ نیکی کی طرف لے کے چلے جائیں گے۔ اگر آپ محبوب کو قدموں میں بٹھانا چاہتے ہیں تو آپ اس علم کو میاں بیوی میں محبت پہ استعمال کریں گے، خاندان میں محبت پہ استعمال کریں گے، وہ اسے آپ جوڑ میں استعمال کریں گے، توڑ میں نہیں استعمال کریں گے۔ علم حاصل کرو، اللہ کو پہچانو، اللہ کی عظمت کو پہچانو، اور اس علم کو دنیا کی بہتری کے لیے، اپنی بہتری کے لیے اور امت مسلمہ کی بہتری کے لیے استعمال کرو۔ آپ جاؤ، ریسرچ میں جاؤ، آپ مسجود ملائکہ کے ساتھ ساتھ مسجود خلائق بھی بن جائیں گے۔ آج تک ادھر ہی، انشاءاللہ کل دوسرے موضوع پہ، جو اگلی آیت ہے اس پہ۔ موضوع یہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، مگر اگلی آیت پہ انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔